اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ اگر یہ آپ جو تاخیر سے آ رہے ہیں، رجسٹر بند ہو گیا، آپ کی اٹینڈنس نہیں لگی، آپ کی حاضری نہیں لگی، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ کا جمعے میں آنے کا جو اصل اجر ہے وہ نہیں لکھا جائے گا۔ آپ نے خطبہ بھی سنا، آپ نے توجہ سے سنا، آپ نے نماز بھی پڑھی، جماعت سے پڑھی، اس کے باوجود بھی آپ جمعے کے اصل ثواب سے محروم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ
وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ القاف کے کچھ حصے کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالص اپنی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حق بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اپنی زندگی کا اسلوب بدلنے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری، یا اللہ ہمارا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور ہمارے لیے آسانی بھی کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرہوں کو ہماری زبانوں کی، یفقہوا قولی، کہ سننے والے سامعین بات سمجھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبتہ، کہ جمعے کا خطبہ مختصر اور نماز لمبی کیا کرو، مئنۃ من فقہ، جمعے کا خطبہ مختصر رکھنا اور نماز کو لمبا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور خطیب کی، اسپیکر کی دانش مندی اور فقاہت کی علامت بھی ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں احضروا الذکر، جب جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آؤ تو وقت پہ آیا کرو، ودنو من الامام، مقرر کے، خطیب کے، اسپیکر کے قریب ہو کے بیٹھا کرو۔ فإن الرجل لا يزال يتباعد، جو لوگ جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں مگر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، دور بیٹھ جاتے ہیں، آگے جگہ خالی ہوتی ہے اس کے باوجود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں فإن الرجل لا يزال يتباعد، اور وہ ہمیشہ پیچھے بیٹھتے ہیں، حتی یؤخر فی الجنۃ وإن دخلها، اگر قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال اچھے ہوئے، ان کو جنت میں داخل ہونا ہوا تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کلمہ پڑھنے والے جمعے کا خطبہ سننے والوں کو جنت میں سب سے آخر میں داخل کرے گا، جو خطبہ سننے کے لیے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ تیسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث ہے، صحابیہ کہتی ہیں ما اخذت قاف والقرآن المجید، میں نے قرآن مجید کی ایک سورت 26ویں سپارے کی سورہ قاف زبانی یاد کر لی تھی۔ صحابیہ کہتی ہیں یہ سورت میں نے زبانی کس طرح یاد کی، پڑھ کر نہیں، بلکہ الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کب تلاوت کرتے تھے؟ یقرؤها کل جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لاتے تو سورۃ القاف کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحابیہ کہتی ہیں ہر جمعے کو تلاوت کرتے تھے، اسی لیے میں نے سورہ قاف کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعے کے خطبے سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آئے تو نہا عن الحبوہ، تم میں سے کوئی شخص اپنی دونوں گھٹنے ایسے کھڑے کر کے ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھے۔ کئی ساتھی
10 12 15 ساتھی نظر آ رہے ہیں جو دونوں گھٹنے ایسے کھڑے کر کے اور ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہر بیٹھک کی اجازت ہے، آپ آلٹی پالٹی مار لیں، ٹیکا لگا لیں، دیوار سے ٹیکا لگا لیں، ایک ٹانگ اٹھا لیں، جس طرح چاہیں بیٹھیں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں صحابہ کرام کیا کرتے، ایک رومال لیتے اور رومال لے کے ایسے یوں دونوں گھٹنے کھڑے کر کے ایسے باندھ لیتے اور یوں کر کے ایک کمفرٹ ہو جاتے، صوفہ ٹائپ. اس بیٹھک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے سے متعلق فرماتے ہیں نہا عن نقرۃ الغراب، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو جس طرح کوا دانا چوگنے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے جلدی جلدی، اس طرح تم نماز مت پڑھنا. بعض ساتھیوں کو دیکھا ہے سنتیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ابھی سر صحیح سے سجدہ نہیں کر پاتے، اٹھ جاتے ہیں، صحیح سے بیٹھ نہیں پاتے، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، مکمل کمر سیدھی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو کوے سے تشبیہ دی. کبھی اللہ موقع دے تو کسی وقت کوے کو دانا چوکتے ہوئے بغور دیکھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوا بڑے جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ، تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے درندوں کی طرح نہ بیٹھے. جس طرح کتا، بھیڑیا، چیتا، شیر جو درندے جانور ہیں جس طرح وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ بیٹھے نماز پڑھتے ہوئے. وہ کس طرح بیٹھتے ہیں؟ ایک ٹانگ ادھر نکال لی، ایک ٹانگ ادھر نکال لی اور اپنے کولوں کو، سرین کو زمین پر رکھ لیا. اس بیٹھک سے، اس طرح نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ، تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اپنی جگہ کو خاص نہ کرے. بعض ساتھی، بزرگ ساتھی، بعض کرسی میں بیٹھنے والے ساتھی نظر آتے ہیں کہ ہر جمعے میں ان کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، ہر جمعے میں ایک مخصوص بیٹھک ہوتی ہے اور وہ اسی مخصوص جگہ پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ، جس طرح اونٹ جو ہے، اللہ کے نبی نے اونٹ سے تشبیہ دی. اونٹ جو ہے کئی دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے، مہینوں کے لیے چلا جاتا ہے لیکن جب سفر سے واپس آتا ہے تو اپنی جگہ کو نہیں بھولتا، اپنی جگہ پر ہی آ کر بیٹھتا ہے. آپ نے فرمایا تم اونٹ کی طرح مسجد میں اپنی جگہ کو خاص نہیں کرو. بہت سارے ساتھی دیکھنے میں آتا ہے، دیکھیں نا مؤذن صاحب کا مصلی بچھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح مؤذن کے لیے بھی جگہ خاص کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ اب ٹرینڈ چل پڑا ہے اور بہت ساری مساجد میں جو ہے یہ سلسلہ کہ مؤذن صاحب کی جگہ خاص ہو جاتی ہے. بعض ہمارے بزرگ نمازی ہیں مسجد میں آتے ہیں، سویرے آ جاتے ہیں، وہ اپنی ٹوپی، اپنی تسبیح، اپنا رومال، اپنا پانی وہ اپنے مصلی پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں باہر تاکہ میری جگہ پہ کوئی نہ بیٹھے، یہ میری جگہ ہے. اپنا ویسٹ اوپن پلاٹ، اپنا پنکھے کے نیچے والی جگہ، اپنی کھڑکی کے سامنے والی جگہ خاص کر لیتے ہیں. اور اگر کوئی دوسرا بیٹھے کہتے نہیں جی فلاں کی جگہ ہے آپ ادھر ہو کے بیٹھ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو ہولڈ کرنے سے منع فرمایا. مؤذن صاحب کبھی ادھر کھڑے ہو جائیں، کبھی ادھر ہو جائیں، ایک آدھ قدم اگر آگے پیچھے ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا، مگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے سے متعلق فرماتے ہیں من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب، جمعے کے خطبے کے درمیان اگر کسی ساتھی نے آپس میں گفتگو کر لی، کوئی بات چیت کر لی، کسی کو سلام کر لیا، کسی کو سلام کا جواب دے دیا، کسی کے ہاتھ کے اشارے سے خیریت پوچھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ، اس مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جمعے کا خطبہ سننے والے کی مثال گدھے کی سی ہے. 3 کتابوں میں حدیث موجود ہے، حسن درجے کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی مثال گدھے کی سی ہے. کون سا گدھا؟ یحمل اسفارا، ایسا گدھا جس گدھے کے اوپر قرآن مجید رکھ دیں، بخاری مسلم رکھ دیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں رکھ دیں، اس گدھے کو پتہ نہیں کہ میرے اوپر کیا رکھا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ خطبے کے درمیان کوئی ساتھی گفتگو نہ کرے، کوئی سلام نہ کرے، حتیٰ کہ سلام کرے تو سلام کا جواب نہ دے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقول لہ انصت، اگر کوئی بچہ مسجد میں شور کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، صفوں میں دوڑ رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے اور خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو اس کو بھی روکنے کی اجازت نہیں، چپ کرانے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بچے کو یوں کر دیا کہ خاموش ہو جاؤ، یا اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ جی شور نہیں کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَتْ لَهُ الْجُمْعَةُ، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کا جمعہ ہی قبول نہیں کرتے۔ یہ شریعت کی باؤنڈریز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب جمعے کے لیے تم لوگ آؤ تو اگر کوئی شخص جو ہے غسل کرے، نہا کر کے آئے، ایک ہوتا ہے نارمل شاور لینا، آج المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ساتھیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوئے طریقہ غسل نہیں آتا، غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ کئی بھائیوں سے پوچھا جی غسل کس طرح کرتے ہیں، ایک خاتون ہمارے پاس آئیں، کہنے لگی جی میں فلاں علاقے سے آئی ہوں اور میرا یہ مسئلہ ہے، یہ سالو کر دیجئے۔ کہنے لگی جی میں خاندانی اہل حدیث ہوں۔ اچھا جی خاندانی اہل حدیث ہیں، میں نے کہا بچے کتنے؟ کہنے لگے 5 بچے ہیں۔ میں نے کہا غسل کا طریقہ بتائیے کس طرح کرتے ہیں؟ کہنے لگی میں تو شاور کھولتی ہوں اور نہا لیتی ہوں صابن سے، شیمپو سے، بس یہ غسل ہو گیا۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ شاور نہیں لیں گے، آپ غسل نہیں کریں گے، آپ صاف تو ہو سکتے ہیں مگر پاک نہیں ہوں گے۔ اور جو شخص جس کا غسل نہیں، اس کا وضو نہیں، اس کی نماز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں فسد سائر عملہ، اللہ اس کی نیکیوں کے پہاڑ برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آنے سے قبل غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد وہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے اور جمعہ جو ہے بڑی توجہ سے سنے، خاموشی سے سنے، فوکس کر کے سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں خطبہ سننے کے بعد نماز بھی جماعت سے پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہفتے کے جمعے سے لے کے جمعے تک اور 3 دن ایکسٹرا 10 دن کے گناہوں کی معافی تلافی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص جمعے کا خطبہ سننے کے لیے پہلے وقت میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کا اجر دایاں فرشتہ اس کے کھاتے میں لکھ لیتا ہے۔ ابھی عید آنے والی ہے نا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جو ایک مناسب سا اونٹ تھا نا، بہت زیادہ تگڑا نہیں اور بہت زیادہ مریل بھی نہیں، 5-6 لاکھ روپے کا اونٹ جو تھا وہ ایک درمیانہ تھا۔ اور صرف اگر ہم جمعے کا خطبہ سننے کے لیے وقت پر آ جاتے ہیں، 12 بجے آ گئے، 12:15 بجے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اونٹ قربانی کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، ایک ایک نیکی کاؤنٹیبل ہوگی، ایک ایک نیکی کا وزن ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عرج بی ربی عز وجل عرضت علی اجور امتی، جب میں معراج پہ گیا تو مجھے لوگوں کے اعمال نامے دکھائے گئے، ان کے گناہوں کے رجسٹر بھی دکھائے گئے، ان کی نیکیوں کے رجسٹر بھی دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے نا، میں نے اس رجسٹر میں دیکھا حتی القضاء تھا، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے اسے کوئی چھوٹا سا تنکا نظر آیا، کوئی دھاگا نظر آیا، اس نے وہ تنکا اٹھایا جیب میں رکھ لیا، یخرجها من الرجل الى المسجد، اس نے وہ ایک تنکا باہر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا بھی وزن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روڈ پہ جا رہا تھا، چلتے چلتے اتفاقی طور پہ کوئی پتھر نظر آ گیا، اس نے پیر سے ٹھوکر ماری، وہ سائٹ پہ ہو گیا، اس نے دانستہ غیر دانستہ شعوری لا شعوری طور پہ یہ عمل کیا، یہ بھی نیکی کے پلے میں قیامت کے دن رجسٹر میں لکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رجسٹر میں یہاں تک دیکھا کہ ایک شخص نے کسی ساتھی سے مصافحہ کیا، مصافحہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ آ گئی۔ ہوتا ہے نا مصنوعی مسکراہٹ لے آتے ہیں، جی خیریت سے آپ کا بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوجہ طلق، اس کا اپنے مسلمان بھائی سے ملنا، چہرے پر مسکراہٹ لانا، قیامت کے دن یہ بھی نیکی کے پرلے میں ہو۔
ایک شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، گناہوں کے بھی انبار ہوں گے، لیکن جب اس کو وزن میں ترازو میں رکھا جائے گا تو برابر سرابر وزن ہو رہا ہوگا۔ اگر ایک نیکی مل گئی تو جنت، اگر نہ ملی تو جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی، اپنے بھائی کے پاس جائے گا کہ ایک نیکی مل جائے، بھائی لفٹ نہیں کرائیں گے۔ وصاحبتہ، اپنی بیگم کے پاس آئے گا، بیگم صاحبہ لفٹ نہیں کرائیں گی۔ وبنیہ، اپنے بیٹوں کے پاس آئے گا، بیٹے بھی ایک نیکی دینے سے ابا حضور کو انکار کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، خواہش کرے گا کہ یا اللہ میری ساری دنیا لے لے، میرا بزنس لے لے، میری دکانیں لے لے، میری فیملی لے لے، میرا پورا خاندان لے لے، آج مجھے ایک نیکی مل جائے تاکہ مجھے جو ہے آج جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بننا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلے وقت میں آئے گا اونٹ کی قربانی کا اجر، یہ 6-7 لاکھ روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ تو عید آتی ہے تب 8-10 لاکھ روپے کا اونٹ لا کے قربانی کرتے ہیں، ہم ہر جمعے وقت پر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹ کی قربانی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرے وقت میں آئے گا ایک گائے کی قربانی کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ تیسرے وقت میں آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بکرا، ایک مینڈا قربانی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تاخیر سے آتا ہے، چوتھے وقت میں آتا ہے، چوتھی گھڑی میں آتا ہے، ایک مرغا مرغی اللہ کے راستے میں قربا صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بالکل آخر میں اذان سے تھوڑا سا پہلے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انڈا، اس کی ویلیو تو شاید دنیا میں اندازہ نہیں، لیکن یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ سننے کے لیے وقت پہ آیا کرو۔ لَيَنْتَهِيَنَّ، جب میں نے جمعے کے خطبے کا آغاز کیا، پہلی مرتبہ آپ کی مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آیا ہوں، جب مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ 55 پہ آغاز ہوگا، ایک آدھا منٹ میں نے اور تاخیر کر دی کہ چلو شاید کچھ ساتھی اور آ جائیں۔ جب جمعے کے خطبے کا آغاز کیا تو 5 صفیں تو مکمل تھی ماشاءاللہ، چھٹی صف کچھ گڑبڑ تھی، کچھ لوگ تھے کچھ نہیں تھے، باقی باہر میں باہر بیٹھنے والے جتنے حضرات ہیں سب اذان ہونے کے بعد آئے، خطیب کے منبر پہ چڑھنے کے بعد آئے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں، کسی کو ڈی گریڈ کرنا مقصود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل الحق، تم حق بات کہہ دینا، ولو کان مرتن، اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرنا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جو بھائی جمعے کے خطبہ خطیب کے منبر پہ چڑھنے کے بعد آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات، ابھی وقت ہے یہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ میں نے ایک حدیث شروع میں سنائی تھی، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ باہر بھی بعض ساتھی اور اندر بھی بعض ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ سنتے ہوئے بڑی سختی سے منع فرمایا، نہا عن الحبوہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ اگر یہ آپ جو تاخیر سے آ رہے ہیں، رجسٹر بند ہو گیا، آپ کی اٹینڈنس نہیں لگی، آپ کی حاضری نہیں لگی، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ کا جمعے میں آنے کا جو اصل اجر ہے وہ نہیں لکھا جائے گا۔ آپ نے خطبہ بھی سنا، آپ نے توجہ سے سنا، آپ نے نماز بھی پڑھی، جماعت سے پڑھی، اس کے باوجود بھی آپ جمعے کے اصل ثواب سے محروم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آتے، یہ ہمیشہ خطبے پہ خود خطیب ممبر پہ موجود ہیں، یہ خطبے کے درمیان تشریف لاتے ہیں اور یہ ان کی روٹین ہے، یہ ان کی عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لیختمن اللہ علی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر ایک مہر لگا دے گا۔ دل کی جو کیپیسٹی ہے، دل کا جو سائز ہے نا، وہ 1.25 انچ کے آگے پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو جمعے کے خطبہ چھوڑتا ہے یا ہمیشہ تاخیر سے آتا ہے، اللہ اس کے دل پر ایک مہر لگا دیں گے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لیکونن من الغافلین، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا نام غافلین کے رجسٹر میں لکھ دیں گے۔
غافلین کے رجسٹر کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔